رحمت، مرسی میں کہہ سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا سب سے بڑا فیس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کا سب سے بڑا عنوان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا طرہ امتیاز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے بیوٹیفل چہرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنٹ کا سب سے عظیم انقلابی ایک نمونہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر اسٹیپ پر ظاہر ہونے والا سب سے بڑا ایک مظاہرہ ہے اور ایک پکچر ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آج دنیا اس مرسی کے سورس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ مجھے چند منٹ دیئے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آج دنیا کے شیطان، خبیث، کمینے لوگ جو اس ذات عالی مقام کو، جو رحمت کا سرچشمہ ہے، رحمت کا مصدر ہے، اس کے خلاف جو زبانیں کھول رہے ہیں، اس کے خلاف جو مہم چلا رہے ہیں، وہ دنیا کے سب سے زیادہ کمینے لوگ ہیں، وہ دنیا کے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ میں ان کو صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں سمجھتا، میں انہیں انسانیت کا دشمن سمجھتا ہوں، کیونکہ رسول عربی انسانیت کی رحمت کا سامان تھے، انسانیت ہی نہیں جانوروں کی رحمت کا سامان تھے، پوری فضا سے لے کر زمین پر چلنے والے، رینگنے والے ایک ایک کیڑے کے لیے رحمت کا سامان تھے۔ ان کے خلاف زبان کھولنا پوری انسانیت کے خلاف، رحمت کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے۔ اس لیے ان کے خلاف جو کچھ مہم چلائی جا رہی، اور آج اس ہفتے میں، اس ویک میں فرانس کے اندر جو کچھ ایپیسوڈ دکھایا گیا ہے، جو ایپیسوڈ ٹیچر کے واقعے سے لے کر، اور اس کے بعد میکرون جو وہاں کا پریسیڈنٹ ہے اس کے ذریعے سے جو کچھ کیا گیا، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط پکچر اور ان کی کارٹونز کو جو پبلش کیا گیا، فری آف کاسٹ اسکولز میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، وہاں کی پبلک پراپرٹیز اور گورنمنٹ بلڈنگز کے اوپر ان کو چسپاں کیا گیا، ان کا مظاہرہ کیا گیا، ان کے اسکرینز چلائے گئے، اور اس کو ایک موومنٹ کے طور پر کیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا گندا، گھنونا، مجرمانہ کردار ہے جو ان یورپین ملکوں کی طرف سے سامنے آتا ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈ والے لوگ ہیں، یہ ہیپوکریٹس ہیں، یہ منافق ہیں، ان کی منافقت آشکارا ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ جب اپنی بات آتی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے لونڈوں کی بات آتی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے پریزیڈنٹ اور منسٹر اور چھوٹے چھوٹے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی بات آتی ہے، تو اس پر دو جملے گوارا نہیں ہوتے، اس پر دو سلوگنز دے دیے جائیں تو وہ قبول نہیں ہوتے۔ اور جس ذات کے لیے 1.5 ارب کی کمیونٹی ان کو اپنا سب کچھ مانتی ہے، سارے جذبات ان کے لیے، ساری محبتیں ان کے لیے، ہماری زندگی زندگی نہیں، ہماری حیات حیات نہیں، ہماری صبح صبح نہیں، ہماری شام شام نہیں، ہمارا دن دن نہیں، ہمارا گھر گھر نہیں، ہمارا خاندان خاندان نہیں، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ایک مسلمان کے دل میں ہو سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کی ذات پر دو جملے کیا، غلط اشارے کرنا بھی ہمیں قبول نہیں ہے، اس کے لیے ہماری پوری جانیں جا سکتی ہیں۔ زمین کے نیچے کی جگہ زمین کے اوپر سے 1000 درجہ ہمارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہمارے کانوں میں اس ذات عالی مقام کے بارے میں دو غلط جملے چلے جائیں۔ ہم گوارا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے موت آسان ہے، ہمارے لیے مر جانا آسان ہے، ہمارے گھروں کی عزتیں، ہماری آبرو، ہمارے خاندان، ہمارا مال، ہمارا جاہ و نسب، ہماری عزت، ہماری حشمت، ہمارا مقام و مرتبہ، ہمارا اسٹیٹس، ہماری پوری زندگی ان کے قدموں کے سامنے نچھاور ہے، ان کے اشارے ابرو کے لیے نچھاور کیے جانے کے لائق ہے، ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم سب کچھ فدا کر سکتے ہیں لیکن ان کی محبت میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، جذبہ ہے، یقین ہے۔ اس سینٹیمنٹ سے جب کھیلا جاتا ہے، اس پر جب چوٹ ماری جاتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے اور یہ غلط طریقے پر پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ فرانس کے بارے میں۔ آپ نے اگر فرانس کا لاء پڑھا ہو یا اس کے بارے میں کچھ آپ کو نالج ہو، بلکہ فرانسی کیا ہے، اکثر بلکہ سارے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے کانسٹیٹیوشن میں، ان کے لاء کے اندر جیوش سینٹیمنٹ کے خلاف کچھ بھی بولنا کرمنل ایکٹ ہوتا ہے۔ جیوش جو یہودی ہیں
ہولوکاسٹ جو ہے اس پر آپ 2 جملے بول دیں، یہ پنشیبل کرمنل ایکٹ ہوتا ہے، اس پر سزا ہوتی ہے۔ اور حد یہ ہے، میں فرانس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لاسٹ ایئر فیبروری کے مہینے میں ان کے جو پارلیمنٹ میں جو ریزولوشن پاس کیا، اس کے اعتبار سے زائنسٹ کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کر لیا ہے۔ زائنسٹ جو کہ جیوز کا ایک پولیٹیکل گندا ایکسٹریمسٹ ونگ ہے، اس کو بھی اس میں داخل کر لیا کہ اس کے بارے میں اگر 2 جملے بول دیے جائیں تو 1 سال کی جیل ہے اور 5000 یوروز کی فائن ہے۔ یہ پنشمنٹ ہے صرف ان کے بارے میں۔ ایون اگر آپ نے اشاروں میں بھی اینٹی سیمیٹک کوئی بات کر دی، اگر آپ نے 2 جملے اینٹی سیمیٹک کوئی کہہ دیے تو سیدھا آپ کو جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ان سے بھی گر گیا ہے؟ یہ فریڈم آف اسپیچ کا جھوٹا نعرہ ہے۔ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر دنیا کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہاں کے پریزیڈنٹ کی ایک چھوٹی سی غلط پکچر بنا دی جائے تو جیل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، یا ایھا الناس، جن کے بارے میں اعلان کیا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں، میں صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہوں، میں دوسری تمام مذہب کے ماننے والوں کا بھی رسول ہوں۔ ان کے خلاف جب اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے تو اس کو فریڈم آف اسپیچ کر کے اس کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے، اس کو حق بتایا جاتا ہے، اس کو آزادی کا ایک عنوان دیا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے اور یورپ کا سب سے بڑا فراڈ ہے، ہیپوکریسی ہے، اور ان کا یہ ڈبل اسٹینڈ ہے جو ہر بینا کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں پرزور طریقے پر اس کی مذمت تو کرنی ہی چاہیے، لیکن میں ایک اور بات اس میں جوڑتا ہوں اور اسی پر اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں۔ صرف غصہ کر دینا حل نہیں ہے، صرف جذبات کا، ایموشنز کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ایمان کا سائن ہے، ایمان کی علامت ہے کہ ہمیں غصہ آئے، ایمان کی علامت ہے کہ ہم اپنے ایموشن رکھیں، لیکن نبی کی سنت یہ ہے کہ ان کے مشن اور ان کی دعوت سے جڑ کر ان کی زندگی کو خود بھی اپنایا جائے اور ان کی زندگی کو سب تک پہنچایا جائے۔ کیا یہ ہماری طرف سے فراڈ نہیں ہوگا کہ ہم ان کے نام پر اتنا واویلا تو ضرور مچائیں، لیکن مسجد سے اذان ہو رہی ہو تو ہم مسجد کی طرف قدم نہ بڑھائیں؟ ہم اپنی جو سوشل لائف ہے اس کے اندر ان کے کسی انسٹرکشن کو فالو نہ کریں، ان کی سنت کی اتباع نہ کریں، ان کے طریقے کو اپنائیں نہیں، ان کے نظام کو، ان کے وے آف لائف کو یا اسٹائل آف لائف کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، اس طریقے کو اپنائیں نہ، تو یہ بھی ہماری طرف سے جھوٹ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جو ذمہ داری ہے، ہمیں صحیح پکچر ان کی پیش کرنی ہے، ان کا جو صحیح مشن ہے، ان کی جو مرسی ہے، ان کا جو احسان ہے پوری انسانیت کے اوپر، اس کو انسانوں تک پہنچانا ہے اور انسانوں کو بتانا ہے۔ یہ جب ہم کریں گے تو ہمارا غصہ یقیناً مبنی بر حق ہوگا اور ہم صحیح معنوں میں اس جذبات کا پازیٹیو یوز کرنے والے ہوں گے اور صحیح استعمال کرنے والے ہوں گے۔ ایک زبردست مسلمانوں کے اندر موومنٹ شروع ہو جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی زندگی کے ایک ایک چیپٹر کو سارے انسانوں تک پہنچائیں گے، ہورڈنگس لگائی جائیں، لٹریچر تیار کیا جائے، ایک ایک نان مسلم تک پہنچایا جائے، یہ مہم شروع کر دی جائے۔ مختلف آرگنائزیشنز، این جی اوز اور مسلمانوں کی کمیونٹیز ذمہ داری کو لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے گھر گھر جا کر ایک مہم شروع کر دیں، ایک کام شروع کر دیں۔ یہ اصل میں پریکٹیکلی پازیٹیولی ایک سچا ٹروتھفل ریئیکشن ہوگا جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے۔